ایران نے جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT سے نکلنے کی عملی طور پر تیاری کر لی۔ ایرانی پارلیمنٹ میں قرارداد جمع کرا دی گئی۔ پریس ٹی وی کے مطابق ایران جلد اس عالمی معاہدے سے علیحدگی کا اعلان کرے گا جو جوہری ہتھیاروں کی روک تھام کے لیے بنایا گیا تھا۔ ایران عالمی طاقتوں کے ساتھ جوہری معاہدے کے تحت باہمی تعاون کی ذمہ داری سے بھی دستبردار ہو جائے گا۔ 2 روز قبل ایرانی حکام نے باور کرایا تھا کہ NPT رکنیت سے پرامن جوہری توانائی کے استعمال کا فائدہ نہیں پہنچا۔ معاہدے کے باوجود 2 بار ایران پر حملہ کیا گیا۔ اسرائیل NPT میں شامل نہیں لیکن اس پر کوئی دباؤ نہیں۔ اسرائیل کے جوہری پلانٹ کا سب کو پتا ہے لیکن دنیا خاموش کیوں؟ ایرانی حکام کا سوال۔ ایران نے آبنائے ہرمز سے مزید 20 پاکستانی پرچم بردار جہازوں کو گزرنے کی اجازت دے دی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سماجی رابطوں کی سائٹ ایکس پر پیغام، کہا یومیہ 2 جہاز آبنائے ہرمز سے گزر سکیں گے۔ ایرانی اقدام سے خطے میں استحکام کی امید کا بھی اظہار۔ خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے اسلام آباد میں اہم سفارتی سرگرمیاں۔ مصر اور ترکیہ کے وزراء خارجہ اسلام آباد پہنچ گئے۔ سعودی وزیر خارجہ صبح پہنچیں گے۔ اہم بیٹھک کی تیاریاں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت اہم مشاورتی اجلاس 2 روز جاری رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی صدر سے 1 گھنٹہ طویل ٹیلی فونک گفتگو۔ مسعود پزشکیان نے جنگ کے خاتمے اور امن کے قیام کے لیے پاکستان کی کوششیں قابل تعریف قرار دے دیں۔ مذاکرات اور ثالثی کے لیے اعتماد سازی ضروری ہے۔ ایرانی صدر کی گفتگو۔ امید ہے اجتماعی کوششوں سے کشیدگی کے خاتمے کی کوئی مؤثر راہ نکلے گی۔ شہباز شریف پرعزم۔ ایران کی جانب سے مشرق وسطی میں امریکی اہداف پر جوابی کارروائیاں جاری۔ سعودی عرب میں الخرج بیس پر 5 امریکی فیولنگ جیٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ 2 جہاز مکمل تباہ اور 3 شدید نقصان پہنچنے کے باعث ناکارہ ہو گئے۔ دبئی میں امریکی کمانڈروں اور فوجیوں کے ٹھکانوں کے ساتھ یوکرینی ایئر ڈیفنس ڈیپو کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ رپورٹس کے مطابق یوکرینی ڈیپو میں بڑے پیمانے پر ہتھیار موجود تھے۔ ہتھیاروں کو امریکی اڈوں کے ساتھ تعاون کے لیے رکھا گیا تھا۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ کا 30واں روز۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں میں تیزی۔ بو شہر میں جوہری تنصیب کو تیسری بار نشانہ بنایا گیا۔ شہری آبادی پر بھی بمباری۔ زنجان میں بمباری سے 11 سال کے بچے سمیت 5 افراد شہید، 13 افراد زخمی۔ تہران میں انجینئرنگ یونیورسٹی پر بھی حملہ، کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ اصفہان میں بھی بمباری۔ صوبہ کرمانشاہ میں رہائشی علاقے پر حملے میں ایک ہی خاندان کے 10 افراد سمیت 13 شہری جاں بحق۔ ہفتگل میں پانی کے بڑے ذخائر پر بھی حملہ، انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا۔ ایران میں جامعات اور دانشگاہوں پر حملوں کے بعد پاسداران انقلاب کا خطے میں امریکی اور اسرائیلی یونیورسٹیز کو نشانہ بنانے کا اعلان۔ طلباء اور اساتذہ سمیت قریبی رہائشیوں کو دور رہنے کا پیغام۔ امریکہ اور اسرائیلی یونیورسٹیوں اور تحقیقی مراکز کو جان بوجھ کر نشانہ بنا رہا ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا ایکس پر پیغام، کہا جارح قوتیں دانشگاہوں، تحقیقی مراکز، تاریخی مقامات اور نامور سائنسدانوں کو منظم طریقے سے نشانہ بنا کر ایران کی سائنسی بنیادوں اور ثقافتی ورثے کو مفلوج کرنا چاہتی ہیں۔ ایران جنگ سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی گئی۔ خود مختار ملک کے خلاف بلا وجہ جنگ مسلط کی گئی۔ ایران میں اب تک 2000 شہری مارے جا چکے، ہزاروں زخمی ہوئے، سینکڑوں اسکول تباہ کیے جا چکے ہیں۔ ویتنام، عراق کی طرح ایران جنگ پر بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز کا مینیسوٹا میں نو کنگ ریلی سے خطاب، کہا ایران کے خلاف جنگ اسرائیلی وزیر اعظم نے شروع کی، جنگ فوری روکنے کا مطالبہ۔ واضح کیا غزہ میں ہزاروں افراد کو قتل کیا گیا، غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ اسرائیل کو اسلحے کی فروخت روکنے کے لیے سینٹ میں بل پیش کرنے کا بھی اعلان۔ پیغام دیا، ایک شخص نے ملکی قوانین کو ہاتھ میں لے رکھا ہے۔ امریکہ میں بادشاہت نہیں چاہیے کے نعرے۔ ایران میں اپنی فوجی مقاصد کا بڑا ہدف حاصل کر لیا، جنگ مختصر ہوگی، امریکہ جنگ سے جلد باہر نکل آئے گا۔
नायब सदर जेडी वेंस की पॉडकास्ट में गुफ्तगू, कहा मशरिक वस्ता में तनाज़े के फैलाव से तवानाई सप्लाई मुतासिर हुई, पेट्रोल की कीमतें जल्द नीचे आने की उम्मीद का भी इजहार। सदर ट्रंप के आमराना तर्ज हुकूमत के खिलाफ अमरीका भर में मुजाहरे, मुख्तलिफ रियासतों के 3200 मकामात पर नो किंग्स इज्तिमा। ईरान पर जारी हद के खिलाफ भी शदीद एहतजाज, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस में भी बड़े मुजाहरे। यमनी हूसियों का 24 घंटों के दौरान इसराइल पर दूसरा हमला, मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश कर दी, सहूनियों के खिलाफ हमले जारी रखने का ऐलान। लेबनान के खिलाफ इसराइली जारहत ना थम सकी, मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी से 5 तिब्बी एहलकारों समेत 17 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। मीडिया की गाड़ी पर ड्रोन हमले में 2 सहाफ़ी भी जाँ बहक। हिजबुल्लाह के सहूनी फौज पर ताबड़तोड़ जवाबी हमले, वीडियो जारी कर दी। ईरान के शहर नतंज में हजारों अफराद रात गए सड़कों पर निकल आए, सुप्रीम लीडर से अपनी वफादारी का अहद, अमरीका और इसराइल मुखालिफ नारे। यूनान में ईरान पर अमरीका और इसराइल की जारहत के खिलाफ एहतजाज, एथेंस में सैकड़ों अफराद का अमरीकी सिफारत खाने की जानिब मार्च, ईरानी अवाम के साथ यकजहती का इजहार, फौरी जंगबंदी का मुतालबा। शुरका ने फलस्तीन और वेनेजुएला के परचम लहराकर वहां के अवाम से भी हमदर्दी का इजहार किया। ईरान जंग के खिलाफ इसराइली भी खड़े हो गए, तल अबीब में सैकड़ों अफराद का ईरान के हक में मुजाहरा, ईरान जंग फौरी बंद करने का मुतालबा। शुरका की नेतन्याहू और सहूनियत के खिलाफ शदीद नारेबाजी, मुजाहिरीन ने नेतन्याहू को गद्दार और जंगी मुजरिम करार दे दिया। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी, ब्रेंट क्रूड 6% महंगा, $112 फी बैरल तक पहुंच गया। WTI भी 7% इजाफे से $99 फी बैरल हो गया। कुर्रे अर्ज को माहौलियाती आलूदगी से बचाने का मिशन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अर्थ आवर मनाया गया। रात 8:30 से 9:30 बजे तक गैर जरूरी रोशनियां बंद रखी गईं। दुनिया भर में जमीन के तहफ़्फ़ुज़ का शऊर उजागर करने के लिए अर्थ आवर मनाया गया। फ्रांसीसी दारुल हुकूमत पेरिस में आईफल टावर की रोशनियां भी 5 मिनट के लिए बुझा दी गईं। माहौलियाती आलूदगी से निमटने और जमीन के तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम दिया। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 की रौनकें, मुल्तान सुल्तान ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 5 विकेटों से हरा दिया।